الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تخسر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرۃ الکلام تقسو القلوب وقاسي القلوب بعید عن رحمت اللہ ولا يعلمون او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو آپ ہی کے دیار میں ایک اللہ سے نسبت رکھنے والی شخصیت عطا فرمائی، جو آپ ہی کے دیار میں آپ ہی کے پاس 24 گھنٹے رہتی ہے۔ ورنہ بعض مرتبہ انسان بیعت کسی سے ہوتا ہے، پیر کہیں ہوتے ہیں، مرید کہیں ہوتا ہے، حالات، واقفیت، کیفیات، بس ان تمام چیزوں سے دوری واقع ہوتی ہے۔ یہ آپ کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے، آپ کو اس کی قدر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ آپ کی قدردانی کے اندر ترقی عطا فرمائے۔ دوسری بات، جو کچھ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا اس کا سب سے زیادہ محتاج میں خود ہوں۔ میرے پورا کلام میری اپنی ذات کو سامنے رکھ کر عرض کرنا مقصود ہے، تاکہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کی دشوار راہوں میں مدد فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم زمین پر مجھے یاد کرو میں آسمانوں پر تمہیں یاد رکھوں گا، تم انسانوں کے مجمع کے اندر مجھے یاد کرو میں فرشتوں کے مجمع کے اندر تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھے معذرت کر کے یاد کرو میں تمہیں مغفرت کر کے یاد رکھوں گا، تم مجھے ثنا کر کے یاد رکھو میں تمہیں عطا کر کے یاد رکھوں گا، تم مجھے توبہ کر کے یاد رکھو میں تمہیں عفو کر کے یاد رکھوں گا، تم مجھے سوالن یاد رکھو میں تمہیں نوالن یاد رکھوں گا، تم مجھے اخلاص سے یاد رکھو میں تمہیں خلاص سے یاد رکھوں گا، خلاص فی النار، تم مجھے مناجات کر کے یاد رکھو میں تمہیں نجات کر کے یاد رکھوں گا، فاذکرونی اذکرکم۔ اللہ رب العزت نے اس ایک چھوٹے سے جملے کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے اپنے اپنے انداز کے اندر اس بات کو کھول کر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک ایک جملہ دل کی تختی کے اوپر لکھنے کے قابل ہے، روزمرہ زندگی کے اندر بارہا اسے یاد رکھنے کے قابل ہے۔ جب کبھی انسان
حالات پریشانی میں ان چیزوں کے اندر گھر جائے تو یہ جملے اس کے دل کے اوپر دستک دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے، اور انسان کی فطرت بھی ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ اسباب سے جڑے بغیر نہیں رہ سکتا، اسباب کو اختیار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک انسان اپنی ذات میں کتنا ہی ماہر فن ہو، ایک انسان اپنے آپ میں کتنا ہی صلاحیت مند کیوں نہ ہو، ایک انسان اپنے آپ کے اندر کتنا ہی ہنر مند کیوں نہ ہو، لیکن یہ دنیا کا دستور ہے کہ اسے کسی نہ کسی سے رابطہ ضرور کرنا پڑے گا۔ رابطے کے بغیر وہ اس دنیا کے اندر جی نہیں سکتا، رابطہ کرنا ہی پڑے گا۔ انسان اپنی جگہ اپنے ہنر کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے، لیکن مجبور ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی سے رابطہ کرنے پر۔ آدمی ڈاکٹر ہے، اپنی جگہ ڈاکٹر ہے، ماہر ڈاکٹر ہے، لیکن وہ مجبور ہے ٹھیکیدار سے رابطہ کرنے پر، وہ مجبور ہے استاد سے رابطہ رکھنے پر، وہ مجبور ہے ٹیچر سے رابطہ رکھنے پر، وہ مجبور ہے دیگر افراد سے رابطہ رکھنے پر، اس لیے کہ اس سے معلوم ہے میں ڈاکٹری کے فن کا ماہر ہوں، دیگر جتنے رابطے ہیں سب ان کے پاس میں، میرا اپنا فن ان کے رابطوں کے بغیر کام نہیں آئے گا۔ ایک ڈاکٹر خود مکان نہیں بنا سکتا، ایک ڈاکٹر خود اپنے بچوں کو بہترین تعلیم و تربیت سے آراستہ نہیں کر سکتا، ایک انسان، ایک ڈاکٹر یا ایک ماہر انجینئر وہ خود اپنا علاج نہیں کر سکتا، ایک بہترین انجینئر وہ خود جو ہے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بس اسی طریقے سے دنیا کا یہ نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے آپ کو اللہ تک پہنچانے کی سعی اور کوشش کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے رابطہ رکھا ہے، اس رابطے کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رابطہ کیوں رکھنا ہے، تعلق کیوں رکھنا ہے، اپنے ہاتھ کو کسی کے ہاتھ کے اندر کیوں دینا ہے، اپنی ذات کو کسی کے حوالے کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ یہ حضرات جو ہوتے ہیں یہ ان شاہراہوں سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں ان شاہراہوں کی ہر اونچ نیچ معلوم ہوتی ہے، انہیں کھڈے گڈھے معلوم ہوتے ہیں، صاف راستے معلوم ہوتے ہیں، نفس کی ریشہ دوانیاں انہیں معلوم ہوتی ہے، شیطان کی شرارتیں انہیں معلوم ہوتی ہے، نفس کی لغزشیں انہیں معلوم ہوتی ہے۔ ان تمام راستوں سے گزر کر وہ اس مقام کے پر پہنچتے ہیں۔ اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے کسی ایک اچھے انسان کا انتخاب کرے جو ان راستوں سے گزر کر اس مقام عالی کے اوپر پہنچا ہے۔ ان سیکھنے والوں سے جنہوں نے پہلے رہ کر ذکر سیکھا ہے، ان لوگوں نے اللہ اللہ کرنے کو سیکھا ہے، کسی کی رہبری میں، کسی کی تربیت میں، کسی کی رہنمائی میں، تب جا کر اللہ رب العزت نے اس لفظ کی، اس نام کی محبت ان کے قلب و جگر کے اندر پیدا فرمائی ہے۔ جب انسان ایسے لوگوں سے اپنے رابطے کو مضبوط کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس قلب و جگر کی روشنی دوسرے قلوب کے اندر ڈالتا ہے، ان قلوب کو منور کرتا ہے۔ اس لیے یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ ایک رابطہ سکھاتی ہے، ایک تعلق بتاتی ہے، ایک دوسرے سے جڑنا سکھاتی ہے، ایک دوسرے کی ہمنوائی کرنا سکھاتی ہے۔ بندہ اسی کا نام ہے کہ جو ان تمام راستوں کے اندر اپنے آپ کو ہیش کر کے بس رب ذوالجلال حضور رب باری تعالیٰ کے سامنے ہما وقت ہما گوش اپنے آپ کو پڑا رکھے، اسی کا نام بندہ ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے
बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हमने अपने बुजुर्गों से हजरत शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में यह सुना है कि वो साहिब कश्फ करामत बुजुर्ग थे, जज्ब की हालत के अंदर हुआ करते थे। कैफियत जब उनके ऊपर तारी हुआ करती थी तो वो अपनी मजलिस के अंदर बैठे हुए किसी शख्स के सर पर हाथ मारते थे, थप्पड़ लगाया करते थे। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि 2, 4, 5 मर्तबा अगर वो किसी के सर पर हाथ मार दे, अल्लाह उसे विलायत अता फरमा दिया करता था। इतना बड़ा ऊंचा मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अता फरमाया था। लोग अकीदत व मोहब्बत में उनका हाथ चूमा करते थे, बोसा लिया करते थे, अपनी मोहब्बत को उनके सामने पेश किया करते थे। एक मर्तबा इसी तरह वजद की कैफियत में आकर कहने लगे, कम वक्तो तुम मेरा हाथ चूमते हो, मैं ऐसी जगह इंतकाल करूंगा कि तुम्हें मेरी कब्र की मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। हज से वापसी के सफर पर, पहले प्लेन का मसला नहीं था, पानी के जहाज चला करते थे, उसी जहाज के जरिए आप हज के लिए गए। जब वापस आने लगे तो वापसी के सफर के ऊपर आपका इंतकाल हुआ। लकड़े के संदूक के अंदर उन्हें समंदर ही के अंदर डाल दिया गया, उसी के हवाले कर दिया गया और किसी भी इंसान को उनकी तुर्बत की खाक नसीब नहीं। उन हजरत शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के पास हमारे बुजुर्गों में एक बहुत बड़े शख्स है, हजरत मौलाना सईद अहमद साहब अकबराबादी। अपने वक्त के बहुत बड़े खतीब थे, बहुत बड़े मुकर्रिर थे। एक मर्तबा हजरत मौलाना सईद अहमद साहब ने हजरत शाह वसीउल्लाह साहब से लिख कर भेजा कि हजरत दुआ फरमा दीजिए, कोई नसीहत फरमा दीजिए, दिल बड़ा सख्त हो गया है, कैफियत खत्म हो चुकी है, बस दिल सख्त हो गया है, कब्ज की कैफियत का हाल ही अजीब है। हज़रत शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के पास ये खत गया, जैसे आज मेरा और आपका हाल है। दिल की हालत के एतबार से, दिल की कैफियत के एतबार से, दिल की सख्ती के एतबार से जन्नत के तस्करे उसे नर्म करने के लिए तैयार नहीं, जहन्नम की हौलनाक मनाजिर जो है उसकी आंखों के अंदर नमी लाने के लिए तैयार नहीं, कब्रों के हालात जो है उसे अपनी रास्ते से मोड़ने के लिए तैयार नहीं। हर चीज उसके सामने बयान कर दी जावे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वो लम्हात जिसको किताबों में पढ़ते हुए बदन कांप जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें अश्कबार हो जाती है, दिल कांपने लगता है, उन चीजों को अगर बयान कर दिया जावे तब भी जो है दिल पर कोई असर होने के लिए तैयार नहीं होता। कुरान करीम में ऐसे दिलों के बारे में फरमाया गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयख़रुजु मिनहुल मा व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। तीन किस्में सख्त दिल वालों की बयान की गई है। कहा कि पत्थर को देखा होगा, बाज पत्थर वो होते हैं कि उसमें से चश्मे फूट पड़ते हैं। कहा गया है कि वो पानी नहीं होता, वो अल्लाह के खौफ का आंसू होता है जो पत्थर के अंदर से निकलता है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि कल कयामत के मैदान में जहन्नम का ईंधन किसे बनाया जाएगा? पत्थर को और इंसान को। इसलिए पत्थर उस खौफ की बुनियाद पर रोता है। बाज मर्तबा बाज पत्थर वो होते हैं
کہ جن پتھروں کے اندر سے نہریں جاری ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ اللہ کے خوف کا آنسو ہوتا ہے۔ اور بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے لڑک کر دوسری جگہ آ جاتے ہیں، وہ اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف اور ہیبت خداوندی کی بنیاد پر وہ اپنے مقام کو چھوڑ کر، پہاڑوں کو چھوڑ کر وہ سڑکوں کے اوپر آ کر گر جاتے ہیں۔ ایسے سخت دل والوں کے بارے میں کہا ہے کہ تم سے تو پتھر اچھا ہے، کم سے کم وہ پتھر ہے، اسے اس بات کا احساس ہے کہ اگر مجھے رب نے جہنم میں ڈال دیا تو میرا کیا ہوگا، تو وہ رو پڑتا ہے، اس کے اندر سے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں، پانی کی نہریں جانی ہوتی ہے۔ لیکن اے غافل انسان، اے خشک آنکھوں والے، اے سخت دل والے، اے اپنی دنیا کے اوپر ریچھنے والے انسان، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ رب العزت تیرے کاموں سے غافل ہے۔ تو جو قدم اٹھا رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، چاہے وہ خلوت کے اندر ہو، چاہے وہ جلوت کے اندر ہو، چاہے وہ تنہائی کے اندر ہو، چاہے وہ مجمع کے اندر ہو، چاہے وہ روشنیوں کے اندر ہو، چاہے وہ اندھیروں کے اندر ہو، وہ رب تو بڑا ہی جو ہے باریک بھی ہے۔ خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو دلوں کے اندر پیدا ہونے والے اور آنکھوں کی کنکیوں کے اشاروں کو بھی جاننے والا ہے۔ تو حضرت شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت سید احمد صاحب اکبر آبادی علیہ الرحمہ نے یہ خط لکھ کر بھیجا کہ حضرت دل بڑا سخت ہو گیا ہے، جیسے کہ بعض مرتبہ اور ہر لمحہ ہر وقت یہ کیفیت انسان کے اوپر طاری رہتی ہے۔ نمازوں کی کیفیت کو لے لیجئے، ذکر کی کیفیت کو لے لیجئے، تلاوت کی کیفیت کو لے لیجئے۔ نماز کے ساتھ بھی ہمارا کھیل ہوتا ہے، تلاوت کے ساتھ بھی ہمارا کھیل ہوتا ہے، ذکر کے ساتھ بھی ہمارا کھیل ہوتا ہے۔ 15 20 25 سال محنت کرنے کے بعد آدمی جہاں کھڑا ہوتا ہے وہیں ہوتا ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ اس نے کبھی اس کو اپنی روح کی غذا بنانے کی کوشش نہیں کی۔ نماز کی خرابی اس بنیاد پر کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ہم کبھی متقی بننے کے لیے نماز نہیں پڑھتے۔ ہم روزہ صرف روزہ رکھنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، ہم تقوی حاصل کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھتے۔ اور اگر ان صفات کی بنیاد پر اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ اس کے ظاہری اسباب ہماری زندگی کے اوپر اثر نہیں ڈال سکتے۔ قرآن کریم نے اقامت صلاۃ کا وعدہ کیا ہے، اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے، نہ کہ ادائے صلاۃ کا حکم دیا ہے۔ اور اقامت صلاۃ کے حضرات علماء کرام نے 3 شرطیں لکھی ہیں۔ اقامت صلاۃ کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 وقت پر ادا کرنا، نمبر 2 واجبات کا خیال کرنا، نمبر 3 سنتوں کی رعایت کرنا۔ یہ 3 صفات جس نماز کے اندر پیدا ہوگی وہ اقامت صلاۃ کا مصداق اس کو سنایا جائے گا، اور اقامت صلاۃ اس کے اندر پیدا ہوگی وہ نماز کا قائم کرنے والا کہلائے گا۔ اور اگر یہ صفات نہیں ہے تو صرف فرد مکمل ہوگا، آگے اللہ رب العزت کی طرف سے یضاعف لمن یشاء کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ نہیں رہے گا، صرف بوجھ سے سر اتر جائے گا۔ اس لیے حضرت سید احمد صاحب اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ نے کہا، حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پیارے میں کیا تجھ کو نصیحت کروں، میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا دیتا ہوں جو نصیحتوں میں سب سے بڑی نصیحت ہے، اور ان کے کلام وہ اخلاص سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اندر خود غرضی نہیں ہوتی۔ اس دنیا کے اندر 2 ہی ذات ہے فقط جو خود غرضی سے پاک ہے، ایک اللہ کی ذات ہے اور ایک رسول اللہ کی ذات ہے۔ 2 ذات ہے فقط۔ اللہ اپنے بندوں کو اگر کوئی حکم دیتا ہے
اس کے اندر اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی کہ انسان عبادتیں کرے گا تو اللہ کی کبریائی کے اندر بڑھوتری ہوگی، انسان نافرمانی کرے گا تو اللہ رب العزت کی شان اور علو شان کے اندر کمی واقع ہوگی۔ اللہ کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری ذات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو غرض سے پاک ہے، ورنہ اس دنیا میں جتنے رشتے ہیں ان سب میں غرضیں ہیں، چاہے ماں باپ ہی کا رشتہ کیوں نہ ہو اس میں بھی غرض شامل ہے۔ ماں باپ چاہتے ہیں اولاد بڑی ہو کر ہمارے لیے سہارا بنے گی، اولاد سمجھتی ہے کہ ماں باپ کے بعد ان کے بچے ہوئے مال کے ہم وارث بنیں گے۔ اگر خدمت کر لی جائے گی تو اللہ آخرت کے اندر ہمیں نیک نیتی کے ساتھ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، مال چھوڑ کر جائیں گے تو اس مال کے وارث بنیں گے۔ ماں باپ بھی اپنی غرض کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، لیکن اس کائنات میں صرف دو ذات ہیں، ایک اللہ کی، ایک رسول اللہ کی، جن کی کوئی غرض نہیں ہوتی، پاک ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں اذان کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں وَبَعَثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا۔ مقام محمود کیا ہے؟ کوئی کرسی ہے؟ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود وہ شفاعت کا نام ہے۔ محمود کہتے ہی ہے تعریف کیا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام انسانیت حیران اور پریشان ہوگی، تمام انبیاء سے گزرتے ہوئے چلے جائیں گے، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہی تمہارا سہارا ہے، وہی شفاعت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر امت اپنے حال کو بیان کرے گی، اللہ کے نبی سجدہ ریز ہوں گے، یہی مقام محمود ہے۔ اس میں وہ تعریف کی جائے گی جو اسی دن اللہ سکھائے گا، اسی دن سکھائے گا اللہ۔ اور جو تعریف کی جائے گی، جو تعریف کی جائے گی آج اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جب مقام محمود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دیا جا چکا ہے تو پھر مجھ کو اور آپ کو کیوں کہا گیا ہے کہ وَبَعَثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا؟ کیا میرے اور آپ کے دعا پڑھنے سے اللہ کے نبی کو مقام محمود ملتا ہے یا ملنے والا ہے؟ یہ ایک سمجھنے کی بات ہے۔ میرے اور آپ کے، جبکہ ہم تو آج آئے ہیں، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا جا چکا ہے، مقام محمود دیا جا چکا ہے، پھر بھی ہم سے کہا گیا ہے کہ تم وَبَعَثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا، تم اذان کے بعد کی دعا کو پابندی کے ساتھ میں پڑھو۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لو۔ اگر ڈاکٹر صاحب آپ میں سے کسی بھی فرد مومن کو یہ بات کہے کہ جناب میں آپ کو اپنی دعاؤں کے اندر نام کے ساتھ یاد رکھتا ہوں، بتائیے آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے، آپ کہیں گے کہ حضرت آپ مجھے میرے نام کے ساتھ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، آپ اپنی تمام دعاؤں کے اندر مجھے یاد رکھتے ہیں، یہ خوشی کا اظہار ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمارے آپ کے دعا پڑھنے کی بنیاد پر مقام محمود ملنے والا نہیں ہے، لیکن اس دعا کی بنیاد پر جو ہم پڑھ رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں ہماری محبت پیدا ہو، اور کل قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی پکڑ کر ہماری سفارش کریں گے، انگلی پکڑ کر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ مومن اذان کے بعد کی دعا کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا وجبت شفاعتی، مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اذان کے کلمات کو پابندی کے ساتھ میں جواب دے اور اسی کے ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام کرے، دعا کی سنتوں کو یاد کرے۔ دعا کی جو سنتیں ہیں اذان کے بعد صرف اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ ہی نہیں ہے، 4 چیزیں حضرات علماء کرام نے لکھی ہے، ان 4 چیزوں کے مجموعے کو ملا کر وہ سنت ادا ہوگی۔
جو اذان کے بعد آپ پڑھیں گے، صرف دعا نہیں، سب سے پہلے تو درود پاک ہے، درود شریف کا پڑھا جائے، اس کے بعد جو ہے آدمی اذان کے بعد کی دعا پڑھے، اس کے بعد جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ورضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، ان چاروں عمل کو ملا کر وہ عمل مکمل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہ شفاعتی، جو انسان اذان کے بعد کی دعا کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا گویا کہ اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی علیہ الرحمہ سے کہا تھا، میرے پیارے میری نصیحت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تم کو سنا دیتا ہوں، آپ کا قول تم کو سنا دیتا ہوں، آپ کی بات تم کو سنا دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اخلاص بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ وہی روایت ہے جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس روایت ہی کے چند اجزاء میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، شاید کہ آج کے اس ماحول کے اندر ہمارے دکھے دلوں کو جو ہے مداوا مل جاوے، ہماری شکایتوں کا جواب مل جاوے۔ جو روز برہ ہم شکایت کرتے ہیں، ان تمام ریاضتوں اور مجاہدوں کے بعد ہم اپنے آپ کو ناکامی کے اندر کھڑا محسوس کرتے ہیں، کاش کہ ہمیں اس روایت کے ذریعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کے ذریعے سے ہمیں جو ہے راستہ مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں نہ کیا کرو، اللہ کے ذکر کے بغیر۔ انسان کا پورا وقت، انسان کا باقی ماندہ وقت، وہ سب کے سب لگنا چاہیے اللہ کے ذکر۔ ذکر صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ آدمی ایک جگہ بیٹھ کر تسبیح گھماتا رہے، ایک جگہ بیٹھ کر آدمی ذکر کرتا رہے، ذکر اسی کا نام نہیں ہے۔ کبھی کبھی اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کرنے کی عادت ڈالا کرو، چپکے باتیں کس کو کہی جاتی ہے؟ آدمی نماز کے لیے جا رہا ہو رب کے سامنے کہ اے میرے رب، نماز کے لیے جا تو رہا ہوں لیکن میرا نفس میرے پیچھے پڑا ہے، شیطان میری کمر توڑنے کے لیے لگا ہوا ہے، تیری توفیق تو ہے لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ شیطان میری پوری طریقے سے، میرا نفس مجھے جو ہے زیر کرنے کی مکمل محنت کرے گا، لیکن اے رب اگر تو اس کو سوار دے، تو اس سے بچا لے، تو ان سے مجھے محفوظ فرما لے، تو پھر وہ نماز ہو سکتی ہے جو تو چاہتا ہے۔ ذکر کرنے سے پہلے آدمی اپنے رب کے سامنے، اپنے پروردگار کے سامنے اپنی عاجزی کو پیش کرے، اپنے عاجزی کو پیش کرے۔ دعا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صرف بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر دعا کریں گے۔ کبھی کبھی ذکر جو ہے، ایک ذکر بالجہر ہوتا ہے جو ابھی ماشاءاللہ سے ہوگا، اور ایک ذکر سر ہوتا ہے، یعنی آدمی باقاعدہ بغیر زبان کے ہلائے ہوئے اپنے دل کو متوجہ کرے اور اپنے رب کی طرف لگا رہے، بلا وجہ کی باتوں کے کرنے سے جس کے اندر نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ چلے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی دینی معاملے کے اندر گفتگو کرے، دنیاوی معاملے کے اندر گفتگو کرے، جس سے اس کی تجارت جڑی ہوئی ہے، جس سے اس کا کاروبار جڑا ہوا ہے، جس کے ذریعے سے جو بوجھ اللہ نے اس کے کاندھوں کے اوپر ڈالا ہے، اس کی فیملی کا، اس کے گھر والوں کا، اس کے ماتحتوں کا جو بوجھ اس کے کاندھوں پر اللہ نے ڈالا ہے، اس سے ان کو فائدہ ملے۔ لیکن عام طور پر ہماری نشستیں اور ہماری مجلسیں اور ہماری محفلیں عام طور پر ان باتوں کے اندر لگتی ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ،
اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ اپنے آپ کو باتوں میں نہ لگایا کرو، زیادہ باتوں میں لگانے کے عادی نہ بنو۔ من صمت نجا، جو خاموش رہے گا وہ نجات پائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر امت کو مخاطب کیا ہے۔ یہی زبان ہے جو مقام بلند دلا سکتی ہے، یہی زبان ہے جو امیر گاروں کے اندر ڈھکیل سکتی ہے۔ اسی زبان کے ذریعے سے آدمی اپنے اعمال کو محفوظ کر سکتا ہے، اور انہی زبان کے ذریعے سے انسان اپنے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ آج بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری اپنی مجلسیں، ہماری اپنی محفلیں اکثر و بیشتر جو ہے ان کاموں کے اندر لگ جاتی ہے۔ ادھر ہم محنت کرتے ہیں اور ادھر بلا وجہ کی باتوں کے ذریعے سے ان تمام نیکیوں کے گڑھ کو اٹھا کر ایک کنویں میں لے جا کر پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرۃ الکلام فتکسر القلوب، اس لیے کہ زیادہ باتیں کرنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کثرت کے ساتھ باتوں کے اندر ایسی باتیں جن باتوں کے ذریعے سے نہ انسان کا دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، صرف اور صرف برائی ہو، غیبت ہو، جھوٹ ہو، بہتان تراشی ہو، کسی کی عزت جو ہے اچھالنا ہو، کسی کی ٹانگ کھینچنا ہو، کسی کے کام کو دبے لگانا ہو، کسی کے اوپر انگلی رکھنا ہو، جتنے یہ کام ہیں ان تمام کاموں کے ذریعے سے، اس لیے کہ کثرت کلام کے ذریعے سے پھر آدمی کا جب دل مر جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، دل کے اندر قبض کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ریاضتیں کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، لیکن اس کے بعد اس دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ادھر ریاضتیں بھی ہوتی ہیں اور ادھر بے فالتو کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کے یہاں نظام تھا باقاعدہ، جو رمضان میں اعتکاف کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ اپنے یہاں آنے والوں سے یہ بات کہا کرتے تھے تلاوت کرو، ذکر کرو، عبادت کرو، کچھ نہیں کر سکتے کھاؤ اور سو جاؤ، کھاؤ اور سو جاؤ، کچھ مت کرو، اس لیے کہ تمہارا سونا وہ تمہارے کیے گئے اعمال کو محفوظ کر دے گا، اور تمہارا جاگنا وہ تمہارے کیے گئے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب علیہ الرحمن نے لکھ کر بھیجا فإن کثرۃ الکلام فتکسر القلوب وقاسی القلوب بعید عن رحمت اللہ ولا یعلمون، اور جو آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے، جس آدمی کا دل پتھر بن جاتا ہے، جس آدمی کے دل کے اوپر قبض کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، ولا یعلمون، اسے معلوم بھی نہیں پڑتا۔ نماز پڑھتا ہے لیکن معلوم نہیں ہے کہ میری بیجا گفتگو کی وجہ سے، میری بلا وجہ کی باتوں کی وجہ سے، میری وائی تباہی کی باتوں کی وجہ سے، میرے بلا وجہ کے کلام کی وجہ سے معلوم تو ہے کہ نماز بھی ہو رہی ہے، زکوٰۃ بھی ہو رہی ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، مکمل صبح و شام کی تسبیحات بھی ہو رہی ہے، مراقبہ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بعید عن رحمت اللہ ولا یعلمون، وہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور اسے معلوم بھی نہیں پڑتا۔ آپ سوچیں میرے عزیزو، آج یہی حال ہے میرے اور آپ کا، سب کچھ محنتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ریاضتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری اپنی زندگی، ہمارے اپنے دل کی کیفیت، ہمارے اپنے اعمال کی کیفیت، اعمال بھی بے جان سے ہے، تلاوت بھی بے جان سی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اعمال کے ساتھ جو ہے ہم کس طریقے کا سلوک کرتے ہیں۔ ہم تلاوت کرتے ہیں لیکن تلاوت کس طرح ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جب وہ تلاوت کلام کا آغاز کیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے ھذا کتاب ربی، ھذا کتاب ربی، یہ جملہ کہتے تھے اور بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے ذہن میں تصور آ جایا کرتا تھا یہ اس خالق کا کلام ہے جو اس جہاں کا پالنہار ہے،
اس رب کا کلام ہے جس نے مجھے پوری انسانیت کو پیدا کیا ہے، اس لیے ان کے اوپر بے ہوشی اور غشی طاری ہو جایا کرتی تھی، ھذا کلام ربی کہہ کر وہ پڑھنے کا آغاز کیا کرتے تھے، لیکن نہیں کر پاتے تھے۔ اور جب قرآن کی تلاوت ہے تو قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، اور کبھی اس کو بلایا بھی جاتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، کبھی کسی کام کا کہا بھی جاتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، کبھی جو ہے بٹن چالو بھی کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے موڈی گھمائی بھی جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات عالی سے نکلا ہوا کلام ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن اس کا بالکل احساس نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، بالکل احساس نہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ انسان جب اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، جب اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اسے معلوم بھی نہیں پڑتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بس صرف شاکی بنا ہوا انسان ہوتا ہے، صرف شکایتیں کرتا رہتا ہے کہ مجھے شکایت ہے، میرے ساتھ یہ حال چل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتُقْسِلُ وَقَاسِعُ الْقَلْبِ بَعِيدٌ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَلَا يَعْلَمُونَ۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی دکھتی ہوئی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، گویا کہ آج کے اس ماحول میں جس راستے کے اندر ہم چل رہے ہیں، جس ماحول کے اندر جی رہے ہیں، جس راستے سے ہم گزر رہے ہیں، اس معاملے کی نشاندہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ ذُنُوبِ النَّاسِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ، تم لوگوں کے گناہوں کو اس طرح نہ دیکھو جیسے تم ان کے رب بن گئے ہو، ان نگاہوں سے نہ دیکھو جیسے تم کو اللہ نے خدا بنا دیا ہو۔ جب انسان دور ہوتا ہے تو انسان کے دل میں اپنی بڑائی اور سامنے والے کی حقارت آتی ہے، تھوڑے سے معمولات کرنے کی بنیاد پر انسان کے اندر عجب پیدا ہوتا ہے۔ ان حضرات کی رہبری کیوں ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے؟ ان حضرات کے زیر سایہ کیوں رہنا پڑتا ہے، زیر تربیت رہنا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر اس پر کوئی حال پیدا ہوگا، اس کی کوئی کیفیت ہوگی تو اس کو کس راستے سے درست کیا جائے گا۔ کرنے والے کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے یہ کہاں کھڑا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کر کے آیا ہے۔ آج واقعتاً یہی حال ہے کہ اگر انسان ذرا سے کسی کام کے اندر لگ جاتا ہے تو جو کام کے اندر لگے ہوئے نہیں ہے تو وہ لوگوں کی غلطیاں پہاڑ نظر آتی ہے، پہاڑ نظر آتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کو انسان پہاڑ بنا کر پیش کرتا ہے اور اپنی معمولی معمولی نیکیوں کو وہ بہت بڑا محسوس کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اپن نمازی بن چکے ہیں، اپن ذاکر بن چکے ہیں، اپن تالی بن چکے ہیں، اپن حاجی بن چکے ہیں، اپن تو بہت سارے نیکی کے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اب کیا ضرورت ہے؟ بقول حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم کے کہ اس جملے کو لوگوں نے جو ہے اتنا سستا کر دیا ہے، امت کا برا حال ہے۔ یہ جملہ اسی کی زبان پر سجتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خصوصی کو عطا فرمایا۔ یہ جملہ اسی کی زبان پر سجتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت عطا فرمائی ہو، جو ولایت کبریٰ کے مقام پر پہنچا ہو، جو دن اور رات صبح و شام ہر لمحہ امت کے درد کے اندر گھل رہا ہو، وہ اگر کہے کہ امت کا برا حال ہے تو سمجھ میں آتا ہے۔ میں خود گنہگار ہوں، میں خود لاپرواہ ہوں، میں خود برائی کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہوں، تھوڑی سی نمازیں، تھوڑے سے اذکار اور تھوڑے سے کاموں کو لے کر پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امت کا برا حال ہے۔ جب انسان اوپر کی صفت یاد رکھیں، آپ اللہ کے نبی نے جو اوپر کی کیفیات بیان فرمائی ہے کہ یہ کب ہوتا ہے، تو جب انسان وہاں پہنچ جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے، وہ دیگر دوسروں کے کاموں کو اور دوسروں کی چیزوں کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ ذُنُوبِ
इला ज़ुनूबिन नास कअन्नकुम अरबाब, लोगों के गुनाहों को इस तरह ना देखो जिस तरह कि तुम खुदा बन गए हो। ये अल्लाह ने तुम्हें खुदा बनाकर भेजा है। फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वंजुरू इला ज़ुनूबिकुम वंजुरू इला ज़ुनूबिकुम कअन्नकुम आबीदुन, बल्कि अपने गुनाहों को देखो इसलिए कि तुम गुलाम हो, अल्लाह के बंदे हो। और गुलाम का काम अपनी जात को देखना होता है, गुलाम का काम अपनी जिंदगी को संवारना होता है, अपने बताए हुए काम को मुकम्मल करना होता है, ना ही दूसरों पर उंगली उठाना और ना ही दूसरों की तरफ बढ़ना होता है। इससे एक मिसाल से इसको भी आप समझो। एक इंसान हॉस्पिटल के अंदर बीमार हुआ, बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, उसी के बाजू के अंदर 3 लोग और बीमार पड़े हुए हैं। आप सच कहिए कि वो इंसान जो बीमार पड़ा हुआ है, वो इंसान उनके बारे में फिक्र करेगा, यार इसका हाथ टूटा हुआ है, इसकी कब छुट्टी होगी, इसका पैर टूटा हुआ है, इसकी कब छुट्टी होगी, इसके पेट में दर्द हो रहा है, इनकी जल्दी छुट्टी हो जाए। बल्कि आदमी क्या करेगा, उनका पैर टूटे, उनका हाथ टूटे, कुछ टूटे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मेरा कब इलाज होगा और मुझे कब छुट्टी मिलेगी। हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम ने अपने घर का हाल सुनाया, उनकी अपनी खाला जान का। कहा कि मेरी अपने घर की खातून को मैं हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, मैं खुद गाड़ी को ढकेलते हुए अपने घर की उस खातून को लेकर जा रहा हूं, उधर से एक 85% जली हुई खातून लाई गई। हम दोनों का आमना सामना हुआ। जब आमना सामना हुआ तो उसको देखकर अफसोस करने लगी जो खातून हजरत मौलाना के साथ में थी। कहा कि देखो अल्लाह की बंदी पूरी जल चुकी है, बस थोड़ा सा चेहरा बाकी है, पूरा बदन जल चुका है। बहुत अफसोस कर लिया। आखिर में मौलाना तकी उस्मानी साहब जो है इस सिफत को बयान करते हुए कि देखो इंसान की क्या कैफियत होती है, कहा कि सब कुछ बोल दिए। आखिर में जो है उनकी घर की खातून कहने लगी, हाँ जल गई है, सब कुछ है, लेकिन उसके पेट में दर्द नहीं है। मेरे पेट में दर्द है, उसके पेट में दर्द नहीं है, उसके जले हुए का एहसास नहीं है, लेकिन अपने पेट का दर्द है, जले हुए का एहसास नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अब्द होता है वो अपने बारे में हमा वक्त सोचता रहता है, कौन सा ऐसा लम्हा, कौन सा ऐसा वक्त मुझे मयस्सर हो जाए, कौन सा ऐसा सजदा मुझे मयस्सर हो जाए, कौन सा ऐसा बोल मुझे मिल जाए कैसा जिसके जरिए से मेरे रब की रजा मुझे मिल जाए, मेरे महबूब का जो है मुझे खुशी मिल जावे। हर लम्हा आदमी इसी फिक्र के अंदर लगा रहे तो आप बताइए उसे दूसरों के बारे में सोचने की जरूरत होगी? दूसरों को दीन की बात पहुंचाना, उनकी दीनी फिक्र करना, ये अपनी जगह करना है, लेकिन जो हम बुराइयों की बुनियाद पर लोगों के पीछे पड़े रहते हैं उस पर मैं कह रहा। हजरत मौलाना शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह के पास एक मरतबा एक आलिम साहब ने खत लिखा, कहा कि हजरत मेरा राब्ता अल्लाह से टूट गया है, आप मेरा राब्ता अल्लाह से जोड़ दीजिए। जब उन्होंने ये बात कही, खत भी नहीं बल्कि सामने बैठकर वो कह रहे थे, हजरत मेरा राब्ता अल्लाह से टूट गया है, आप मेरा राब्ता अल्लाह से जोड़ दीजिए। जब ये बात कही तो हजरत मौलाना हजरत शेखुल हदीस साहब के ऊपर कैफियत तारी हुई। बहुत देर तक वो रोते रहे, बहुत देर तक रोते रहे, और जब रोकर वो फारिग हुए, सर उठाया और एक जुमला कहा जो मेरे और आपके दिल की तख्ती पर लिखने के काबिल है और सोने के हरूफ, सोने की स्याही से अपने दिलों पर, अपने घरों पर लिखकर तावीज़ बनाकर लटकाने के काबिल है कि हजरत शेख यूनुस साहब अलैहिर्रहमा ने फरमाया, मेरे प्यारे मैं कौन होता हूं तुम्हारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कौन होता हूं तुम्हारे राब्ते को जोड़ने वाला, मदीने वाले को खुश कर दो तुम्हारा राब्ता जुड़ जाएगा। मदीने कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह की मोहब्बत में नबी की मोहब्बत है, नबी की मोहब्बत में अल्लाह की मोहब्बत है। शर्त लगाई है अल्लाह रब्बुल इज्जत, इसलिए कहा है कि जब इंसान उस कैफियत के अंदर नहीं आता
تو پھر یہ کیفیت بھی پیدا نہیں ہوتی، انسان کو دوسروں کی برائی نظر نہیں آتی، پھر انسان اپنے عیوب کے اوپر نگاہ رکھتا ہے، اپنی خامیوں کے اوپر نگاہ رکھتا ہے، اپنے ذنوب کے اوپر نگاہ رکھتا ہے اور دوسروں کی خوبیوں کو دیکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جب تک بڑے لوگوں کے ساتھ میں رہنے کے عادی رہے، ہمیشہ وہ اللہ کی شکایت کرتے رہے، اس کا مکان میرے مکان سے اچھا، اس کا دسترخوان میرے دسترخوان سے اچھا، اس کی گاڑی میری گاڑی سے اچھی، اس کے کپڑے میرے کپڑے سے اچھے، اس کا صوفہ میرے صوفے سے اچھا، جب تک رہے، جب تک ہمیشہ شکایت کرتے رہے۔ وہ خود کہتے ہیں جب میں نے اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ میں رہنا شروع کیا، اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ میں بیٹھنا شروع کیا، تب مجھے اللہ کی نعمتوں کی قدر آئی۔ جب میں نے وہاں پر ان کے وہاں سوکھی روٹی دیکھی تو جب میرے دل میں شکر کی کیفیت پیدا ہوئی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نعمت عطا فرمائی۔ یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق سے، ہر کام اللہ کی توفیق پر منحصر ہے۔ ہم تو اتنے محتاج ہیں کہ اس رب ذوالجلال کی توفیق کے بغیر اس زبان پر اس کا نام بھی نہیں لے سکتے، اس کا نام بھی نہیں لا سکتے۔ یہ تو اتنی گندی زبان ہونے کے باوجود، صبح و شام دماغوں کے ذریعے گناہوں کے پلان بنانے کے باوجود، زبان کو کینچی کی طرح گناہوں میں استعمال کرنے کے باوجود، ہاتھ پیروں کو گناہوں میں لگانے کے باوجود، پھر بھی اللہ مجھے اور آپ کو اس رب کا نام لینے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ یہ کیا کم بڑی بات ہے؟ اس رب ذوالجلال نے تو اپنے رابطے کو پیش کرنے کے لیے سب کچھ کر دیا ہے۔ اب ہماری آپ کی باری ہے کہ ہم اس رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے ان راستوں کو اختیار کریں جو بڑے کہہ رہے ہیں، ان راستوں پر چلے جو ہدایت ہم کو دی جا رہی ہے، ان راستوں کو اپنانے کی کوشش کرے جن راستوں پر چلنے کے لیے ہم سے کہا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وَانظُرُوا إِلَىٰ ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ، بلکہ اپنے آپ کے گناہوں کو دیکھو اس لیے کہ تم غلام ہو۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ الْإِنسَانَ مُبْتَلَىٰ وَالْمُعَافَاتِ، انسان دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ بعض انسان وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے اندر رکھتا ہے، پریشانیوں کے اندر رکھتا ہے، حالات کے اندر رکھتا ہے، مصیبتوں کے اندر رکھتا ہے۔ کبھی تو انسان کے اوپر حالات اس کے درجات کی بلندی کے لیے ڈالے جاتے ہیں، اور کبھی انسان کے اوپر حالات وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی بنیاد پر آتے ہیں۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ جب انسان کے اوپر حالات آئے، اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اللہ کے احکامات کی طرف لپکنے والا ہے، کل تک کے جن اعمال کو کرتا تھا اس میں اور زیادہ تیزی کرنے والا ہے، تو یہ تو ترقی درجات کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کے ذریعے سے اسے نوازنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر حالات ہے، کل تک آدمی نماز کا پابند تھا، آج نماز کو چھوڑنے والا ہے، کل تک تلاوت کا پابند تھا، آج تلاوت کو چھوڑنے والا ہے، کل تک ذکر کرنے کا پابند تھا، آج اس کو چھوڑنے والا ہے، کل تک مجلس میں حاضر ہونے والا تھا، اب مجلسوں سے غیر حاضری ہونے لگا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ گناہوں کی پاداش ہے۔ جو کچھ انسان گناہ کر رہا ہے، ان گناہوں کی وجہ سے سب چیزیں آہستہ آہستہ ہر چیز کی لذت نکلتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان الانسان مبتلا والمعافات، بعض انسان تو وہ ہوتے ہیں جن کو آزمائشوں میں رکھا جاتا ہے، اور بعض انسان وہ ہوتے ہیں جن لوگوں کو عافیت کے اندر رکھا جاتا ہے۔ ہر چیز کی طرف سے عافیت ہوتی ہے، گھر والوں کی طرف سے عافیت ہوتی ہے، بچوں کی طرف سے عافیت ہوتی ہے، ملازمت کی طرف سے عافیت ہوتی ہے، تجارت کی طرف سے عافیت ہوتی ہے، ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی ہے۔ آگے کا جو جملہ ہے، میں تو کہا کرتا ہوں کہ آگے کے جملے کو باقاعدہ اپنے گھروں میں اس جملے کو لکھا جاوے، اور جب اپنے گھر میں داخل ہو تو اس پر نگاہ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرحموا علی المبتلا، فرحموا علی المبتلا، فرحموا علی المبتلا۔ کوئی انسان آزمائشوں کا شکار ہے تو اس پر ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس پر رحم کھانے کی ضرورت ہے۔ کوئی انسان اگر مصیبتوں کا شکار ہے،
کوئی بچے کی بنیاد پر، کوئی بیوی کی بنیاد پر، کوئی کسی مشغلے کی بنیاد پر اگر وہ مصیبت سے دوچار ہو رہا ہے تو اس کی مصیبتوں پر مسکرانے یا مزہ لینے یا اس کے واقعات اور ان کی باتوں کو لوگوں کے درمیان میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرحموا علی المبتلا، کوئی ایسا انسان نظر آ جائے، اللہ کے سامنے بیٹھ کر اس کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تیرے اس بندے کے اوپر رحم فرما۔ یہ سب سے بڑی خیر خواہی، سب سے بڑی خیر خواہی۔ ایک بات بتائیے، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کہا جائے گا، آپ سے کہے تو اخلاق نام ہے خندہ پیشانی سے ملنا، مسکرا کر ملنا، معانقہ کرنا، مصافحہ کرنا، اور نہ جانے آگے جتنے جملے آپ کہہ سکتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ اخلاق کی اصل تعلیم، اخلاق کی اصل ڈکشنری کا جو الفاظ ہے، اخلاق کی اصل تعریف ہے دوسروں کے لیے جینا۔ اپنے لیے سب جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جینا۔ اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے، فرحموا علی المبتلا، کوئی انسان اگر پریشانی کے اندر ہے تو تم اللہ سے دعا کرو، اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، اس کی مصیبت کو دور فرما، جس حالات کے اندر یہ ہے اس کو جو ہے اس حالات سے نکال دے۔ اس لیے کہ بندہ جب اللہ کے بندوں کی خدمت میں یا اللہ کے بندوں کے کام میں لگا رہتا ہے پھر اللہ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اس لیے ایمان کی تعریف کے بارے میں کہا گیا ہے، آپ نے ایمان کی جو تعریف سنی ہوگی اس سے ہٹ کر ایمان کی تعریف کے باب میں کہا گیا ہے، ایمان نام ہے العظمت لامر اللہ والخدمت لخلق اللہ۔ العظمت لامر اللہ، جتنے اللہ رب العزت کی طرف سے ناعائد کردہ احکامات ہیں ان سب احکامات کی بجا آوری عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، جو کام کر رہا ہو آدمی، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نافذ کیے ہیں اس کو عظمت کے ساتھ۔ آپ نے کتنے واقعات سنے ہیں، حضرت علی اذان کی آواز سن کر ان کا چہرہ کیوں بدلتا تھا؟ الایمان العظمت لامر اللہ، اللہ کے کاموں کو، اس کی عبادت کو، اس کے احکامات کو جب بجا آوری کا ٹائم رہے تو آدمی لرز جاوے۔ اس رب کی طرف سے جو ہے مجھے حکم دیا جا رہا ہے اور اس رب نے مجھ ناقص اور کمزور انسان اور عجلت پسند انسان کے اوپر جو ہے یہ بوجھ ڈالا ہے، وہ لرز جاتا ہے۔ جتنے احکامات ہیں اس کو عظمت کے ساتھ، اور اسی طریقے سے ایمان کا دوسرا حصہ ہے والخدمت لخلق اللہ، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا۔ کوئی انسان اگر صرف جو ہے اوامر کی ادائی کے اندر اپنے آپ کو لگائے رکھے اور خدمت سے اپنے آپ کو دور رکھے اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اور جو آدمی صرف خدمت کرے، اوامر سے اپنے آپ کو سبکدوش کر دے یا اس میں کمی کرنے لگ جائے اس کا بھی ایمان مکمل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی دونوں زندگی آپ کو یہی ملے گی جو میں نے آپ سے کہا کہ خدمت نام ہے، اخلاق نام ہے، دوسروں کے لیے جینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے جیتے تھے؟ اپنے لیے۔ آپ انسانیت کے لیے جیے ہیں اور آپ نے امت کو بھی یہی تعلیم دی ہے کہ دوسروں کے لیے جینا سیکھو۔ دوسروں کی مصیبت اور پریشانی کے وقت جو ہے ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ رونے کی ضرورت ہے، اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے کا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَةِ، اور اگر اللہ نے کسی انسان کو عافیت عطا کر فرما رکھی ہو، ہر طرف سے وہ مطمئن ہے، بے فکر ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی تعریف کے گن گائے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی تعریف کے بول بولے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار کی تعریف کرے، اس کا شکر بجا لائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ اللہ رب العزت کی جو ہے شکر گزاری کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے آج ہم دیکھیں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، انسان جو کچھ بھی کرتا ہے سب کچھ اللہ رب العزت کی توفیق کی بنیاد پر ہے۔ اگر مجاہدے ہیں، ریاضتیں ہیں، نمازیں ہیں، عبادتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے ان پر غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان پر گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
ان پر ناز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز بھی ہے, صبح شام کی تسبیحات بھی ہے, تلاوت بھی ماشاءاللہ ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ناز کی بات نہیں ہے بلکہ شکر کی بات ہے. اس لیے کہ انسان کی آپ زندگی دیکھیں, اگر جو انسان مسلسل دنیا کے پیچھے دوڑ کر اپنی آخرت کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ آج انسان اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے, اپنے اعلیٰ منصب اور اعلیٰ ناموں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. شیخ الحدیث کے نام سے مولانا صاحب, مفتی صاحب, قاری صاحب, اسی طرح حافظ صاحب, اسی طرح دائی صاحب, نمازی صاحب, ان تمام ناموں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. لیکن جیسے ہی اس کے اندر کا انسان چھن جاتا ہے, وہ انسان میت بن جاتا ہے, وہ انسان مردہ بن جاتا ہے. کوئی انسان نہیں کہتا شیخ الحدیث صاحب کہاں ہے, سب کہتے ہیں کہ میت کہاں ہے اور اس میت کو کب تک قبرستان لے جانا ہے. میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ جو انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے اگر وہ انسان دوسری زندگی کی طرف بڑھ جاتا ہے, تو اس کی کیفیت کو اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ انسان جب مرتا ہے, اس کے قبر کے اندر اتارا جاتا ہے, اس قبر کے اندر کیڑے مکوڑے اس کے کھاتے ہیں, اس قبر کی گرمی اس کے جسم کو پھاڑتی ہے, وہ چھوٹے کیڑوں کو بڑے کیڑے کھاتے ہیں. ایک دن اس کا پورا جسم جو ہے خاک کے اندر مل جاتا ہے, اور ایک دن یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی قبر کو کھولا جاتا ہے, اور اس کی قبر کو کھول کر اس میں دوسرے مردے کو جب رکھنے کا وقت آتا ہے تو اس مٹی کو نکال کر اوپر رکھا جاتا ہے, اور ہوائیں اسی شیخ الحدیث کے ذرات کو اڑا رہی ہوتی ہے, اسی مولانا صاحب کے ذرات کو اڑا رہی ہوتی ہے, اسی نیکی کے کام کرنے والے ذرات کو اڑا رہی ہوتی ہے. یہ میری اور آپ کی حیثیت ہے جو اللہ نے ہم کو سمجھائی ہے. کہاں ہے ہمارا اسٹیٹس, کہاں ہے ہمارا مقام و مرتبہ؟ سب خاک میں مل کر رہ گیا ہے, کچھ ہمارے پاس میں نہیں ہے. اگر اللہ رب العزت ہمیں نیکی کے کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے, یہ سب رب کی توفیق سے اور اس کی مہربانی سے ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا قصہ اپنی نبوت والی زبان سے سنایا ہے. 500 سال تک بغیر کسی ریا کے, بغیر کسی غلطی کے وہ عبادت کرنے والا شخص تھا. جب اس کا انتقال ہوا, انتقال کے بعد اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا, تو اللہ نے کہا کہ جاؤ, ہم نے تمہیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائی ہے. اس کے اپنے دل کے اندر خیال پیدا ہوا, جب آپ کی رحمت سے مجھے جنت بھیجا جا رہا ہے تو میری 500 سال کی عبادت کا کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ ذرا جہنم کا دورہ کرا کے لاؤ. جہنم کے درمیان کے اندر راستے کے اندر گئے تو وہاں پر پیاس ستانے لگی. ایک شخص پانی لے کر جانے لگا تو اس نے کہا کہ پانی دوں گے؟ کہا کہ یہاں پانی نیکیوں کے بقدر ملتا ہے, یہاں پر مفت نہیں ملتا. کہا کہ ایک گلاس کی قیمت کیا ہے؟ 500 سال کی عبادت. کہا کہ میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے, میں تمہیں 500 سال کی عبادت دینے کے لیے تیار ہوں. جب دے دیا گیا پھر اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا. اگر اللہ سوال کرے کہ آج تو کہہ رہا تھا کہ میں نے 500 سال کی عبادت کی ہے, اس کا کیا ہوگا؟ میں نے 500 سال تک تجھے پانی پلایا, لا اس کا حساب لا. 500 سال میں نے کھانا کھلایا, لا اس کا حساب لا. 500 سال میں نے تجھ پر کتنی نعمتیں دی ہے, اس کا حساب لا. آدمی نہیں دے سکتا. ایک چھوٹی سی نعمت جو ہے اللہ نے ہم کو عطا فرما رکھی ہے, اس ایک چھوٹی سی نعمت کا مقابلہ بھی ہمارے 60-70 سال کے اعمال نہیں کر سکتے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, کل قیامت کے میدان میں انسان کے 3 رجسٹر پیش ہوں گے, ایک نیکیوں کا, ایک برائیوں کا اور ایک نعمتوں کا. ایک نیکیوں کا, ایک برائیوں کا, ایک نعمتوں کا. نعمتوں کے رجسٹر میں ادنا سی ادنا جو نعمت ہوگی وہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے رہ کر کہے گی, اے اللہ مجھے اپنا بدلہ چاہیے. 60 سال تک جو اس نے استعمال کیا ہے, مجھے اس کا بدلہ چاہیے. اللہ کہے گا یہ اس کے 60 سال کی نیکی رکھی ہوئی ہے, 50 سال کی نیکی رکھی ہوئی ہے, یہ لے لے, اس میں تو جتنا لینا ہے. حدیث پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چھوٹی سی ادنا سی نعمت جو ہے اس طرح اپنی باہوں کو پھیلا کر آگے بڑھے گی اور 60 سال کی پوری نیکیوں کو ایسا سمیٹ کر پھر اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی. اللہ کہے گا اب کیا چاہیے, اب تو لے چکی ہو. وہ نیکی کہے گی, وہ نعمت کہے گی, اللہ ابھی میرا بدلہ مکمل نہیں ہوا. جس رب ہمیں اتنی نعمتیں دے رہا ہے, جس رب نے یہاں لا کر کھڑا کیا ہے,
جس رب نے ہم پر اتنا انعام کیا، یہ کیا کم ہے؟ اس آیت کریمہ کے ذیل ہی کے اندر فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ارے کچھ نہ ملے، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اس رب کا ذکر اس زمین پر کرتے ہیں، وہ رب ہمیں یاد رکھتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ کچھ نہ ملے یہ کافی ہے ہمارے لیے کہ ہمارا رب ہمیں یاد رکھتا ہے، ہمارا رب ہمیں یاد رکھتا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو درس دیا ہے اس پرفتن دور میں کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ میں ایک حدیث اور آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچے جبکہ آپ جو ہے وفات کے قریب تھے، مرض الوفات کے قریب تھے، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت تھا۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے نبی آپ کے جانے کے بعد دنیا اندھیری ہو جائے گی، آپ کے جانے کے بعد دل ٹوٹ جائے گا، اندھیری ہو جائے گی دنیا۔ اس حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا، اذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاقتنز هؤلاء الكلمات، شداد تم دیکھو گے کہ لوگ اس زمانے میں سونے اور چاندی کو جمع کرنے کے پیچھے پڑے رہیں گے، تجھے چاہیے کہ تو ان کلمات کا ذخیرہ جمع کر کے رکھنا۔ ان کلمات، اس میں سب سے پہلا کلمہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ مجھے تمام امور کے اندر استقامت عطا فرما۔ ذکر کر رہے ہیں، اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ ذکر کی توفیق تو نے عطا فرمائی ہے، جب توفیق دے دی ہے، اپنے نام کو رٹنے کی محبت عطا فرما دی ہے، اب اس پر استقامت بھی عطا فرما دے۔ میرا نفس و شیطان میرے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ مجھے غفلت میں ڈالنے اور میرے قدموں کو کھیڑنے اور ڈگمگانے کی کوشش ضرور کرے گا، مجھے دنیا کی لالچ دے کر تیرے اس یاد سے غافل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تو مجھے جو ہے تمام امور کے اندر استقامت عطا فرما، تمام امور کے اندر استقامت عطا فرما۔ اس لیے جب آدمی کسی راستے پر چلنا شروع کرتا ہے، نیکی کے کسی راستے کو اختیار کرتا ہے، تو میرے اور آپ ہی میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی چمٹیاں توڑ کر، کبھی تانے دے کر، کبھی آرے جبا کر، کبھی جملے کہہ کر، کبھی طنز کر کر، نہ جانے کبھی اور کیا کر کر، کبھی سوپڑا کہہ کر، ایسے جملے کہہ کر جو ہے اس انسان کو ایک اچھی راہ وہ چل رہا ہے، تو وہ اچھی راہ پر چلنے کی بنیاد پر ان جملوں کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، وہ ہمت ہار جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا ضرورت ہے ایسی زندگی کی، میں جہاں شراب کے اڈے پر بیٹھا ہوا تھا وہیں پر اچھا ہو۔ کوئی انسان اگر اللہ اللہ کرنے والا بن جاتا ہے تو اس کی طرف ان جملوں کی بوچھار کی جاتی ہے، وہ سوچتا ہے کیا ضرورت ہے۔ کوئی انسان اگر جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے راستے کے حوالے کر دیتا ہے تو لوگ چمٹیاں لینے والے ہو جاتے ہیں، تو اس کی بنیاد پر قدم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے انسان کو اس بات کی کہ ہمیشہ وہ اللہ رب العزت سے اس بات کی بھیک مانگتا رہے کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اللہ مجھے تمام کاموں کے اندر استقامت عطا فرما، چاہے دنیا کا کام ہو چاہے دین کا کام۔ آپ تجارت کر رہے ہو، کہ تجارت کو تندہی کے ساتھ میں، اسلامی طرز عمل کے ساتھ میں اور سنت و شریعت کے ساتھ میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، آدمی اللہ تعالیٰ سے استقامت کو مانگتا رہے۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، اے اللہ نیکی کے راستے پر مجھے عزم عطا فرما، ہمت عطا فرما،
आदमी किसी को देखता है, कारी साहब को देखा, माशाल्लाह बहुत अच्छी तिलावत की है, आदमी के दिल के ना जज्बा पैदा होता है, अल्लाह मुझे भी इस तरीके की तिलावत का शौक अता फरमा, लेकिन इंशाअल्लाह कल से। यह इंसान जो है किसी को जो है नमाज पढ़ते हुए देखा, या माशाअल्लाह ये रोज 12 साढ़े 12 बजे के बाद मस्जिद में आकर बैठते हैं, 1 घंटा रहते हैं, तिलावत करते हैं, बकिया नमाजें पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, दुआएं करते हैं, मुनाजात करते हैं, आदमी उनको देखता है, चलने की कोशिश करता है, लेकिन इंशाअल्लाह कल से। अल्लाह के नबी सिखा रहे हैं, वल अज़ीमतु अला रुश्द, अल्लाह नेकी के रास्ते के ऊपर मेरे अंदर हिम्मत अता फरमा, नेकी के रास्ते पर चलने के अंदर मेरे अंदर अज़्म अता फरमा कि अगर मैं किसी नेकी के रास्ते को करने की कोशिश करूं तो मैं लोगों के तानों से ना डरूं, लोगों के लौम तलाइम से मैं खाइफ ना हो जाऊं, लोगों की नुक्ताचीनियों के जरिए से जो है मैं रुश्द के रास्ते को ना छोड़ दूं, बल्कि मैं एक अच्छे रास्ते पर चल रहा हूं तो मुझे इस्तकामत के साथ उस पर जमा आता रहे, जिन कामों पर आदमी जमा रहे। एक अजीब हदीस याद आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब आदमी किसी नेकी के काम को करने की कोशिश करे, पहले से बहुत सारे नेकी के काम वो कर रहा था, लेकिन किसी नेकी के काम को करने की कोशिश देखकर उसके दिल में अगर दाइया पैदा हुआ तो पहले अपने हौसले पर, पहले अपने कुआ पर, पहले अपनी जात पर गौर करें कि मैं इसको करने के लायक हूं कि नहीं हूं। इसलिए कि मालूम पड़ा कि नई नेकी के चक्कर में पुराने जितने अमाल किए जा रहे तो वो सब बर्बाद कर दे, वो सब को छोड़ दे और नए के चक्कर में पड़ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला कहकर इरशाद फरमाया, तुम अमल करने से थक जाओगे, अल्लाह अज्र देने से नहीं थकेगा। अमल करने से थक जाओगे। इंसान की तबीयत होती है, कभी कभी जो है इंसान मचल जाता है, करते करते जो है बहक जाता है, करते करते उसके जो है आज़ा जवाब दे जाते हैं, आज नहीं करेंगे देखेंगे। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अल्लाह से मांगने की जरूरत है, वल अज़ीमत अला रुश्द, अल्लाह मुझे नेकी के रास्ते पर अज़्म अता फरमा, व अस्अलुका शुक्र निअमतिक, अल्लाह मुझे अपनी नेमतों पर शुक्र अता फरमा। जब इंसान अल्लाह वालों की तरबियत में रहता है, जब इंसान अल्लाह वालों के सामने अपने आप को पेश कर देता है, वही लोग बता सकते हैं कि नेमत का शुक्र कैसे होता है, वही बता सकते हैं। हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मेरे ज़माने के एक बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत नेक इंसान, एक मरतबा बीमार हो गए। देखो अल्लाह वाले जो होते हैं ना, इसलिए कहते हैं कि इनकी खिदमत करो, इनके सामने बैठो, ये कुछ ना कहे, कुछ ना कहे। हजरत मौलाना अहमद साहब प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाहि अलैह के सामने लोग बैठे हुए, किसी ने कहा कि बाबा बैठे हुए कुछ बोलते तो नहीं है। बड़े बड़े हजरात उलमा बैठते थे, अल्लामा अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह, हजरत मौलाना मंजूर नोमानी रहमतुल्लाहि अलैह, बड़े बड़े किबार उलमा जो है उनकी खिदमत में हाथ डालकर सिर्फ बैठे रहते थे। किसी ने कहा तो हजरत ने फरमाया, हमारे खामोश रहने से जिसको फायदा नहीं होता, उससे हमारे बोलने से भी फायदा नहीं होगा। सिर्फ ये नहीं है कि इन अल्लाह के नेक बंदों के सामने बैठकर वह खामोशी के साथ बैठा रहे। कहते हैं ना, रब्ते शेख किसका नाम है? इसी का तो नाम है रब्ते शेख। अपने शेख से हमातन रब्त के अंदर रहे, हमातन रब्त के अंदर रहे। तो इनके सामने बैठना ही काफी है हमारा। इनके सामने बैठेंगे, इनकी तवज्जुहात ये कुछ करे। अगर एक इंसान अपने दिल को हमा वक्त अपने शेख के साथ रब्त में रखे, शेख सो रहा हो तब भी उसका फैद उसको मिलता रहेगा। शेख अगर जो है खाना खा रहा हो और ये बैठकर मुराकबे में रब्ते शेख किया हुआ है, तब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसके दिल से उसके फैजान को जारी करता रहेगा। लेने वाला चाहिए, सलीकामंद इंसान चाहिए, वो तरीका चाहिए जिन तरीकों के जरिए से इन अल्लाह के नेक बंदों के दिलों से वो निकलने वाले फैजान के हम जो है हकदार बने। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है, नेक बंदों की, अल्लाह के नेक बंदों की निगाहों में रहना सीखो। ये सब कुछ करना अपनी जगह है,
لیکن اللہ کے نیک بندوں کی نگاہوں میں رہنا سیکھو. ان بندوں کی نگاہوں میں رہنا بھی کمال ہے. کچھ نہیں ہے لیکن بس صرف اگر آپ ان کی نگاہوں میں رہنا آپ نے سیکھ لیا ہے سب کچھ ہو جائے گا. لیکن طریقہ چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ. مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ ان بزرگوں کے ساتھ ملنے گئے. وہ بخار کے اندر تپ رہے تھے, بخار میں تپ رہے تھے. جا کر انہوں نے کہا حضرت کیا حال ہے. اب سنو حضرت نے جو ہے اللہ کی نعمتوں کا کس طرح تذکرہ کیا ہے. بھائی شفیع میری آنکھیں بروبر کام کر رہی ہے, بھائی شفیع میرے کان بروبر کام کر رہے ہیں, بھائی شفیع میری زبان بروبر کام کر رہی ہے, بھائی شفیع میرے ہاتھ بروبر, میرے پیر بروبر کام کر رہے ہیں, میرا پورا بدن بروبر کام کر رہا ہے, سب صحیح سلامت ہے, بس یہ تھوڑا سا بخار ہے, دعا کرو کہ اللہ اسے بھی دور کر دے. صرف ایک بخار تھا لیکن اس کے پیچھے اللہ کی ہزاروں نعمتیں اس انسان پر نشاور ہو رہی تھی. انسان پر ذرا سا کوئی حال آتا ہے تو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور ایک غم کو لے کر بیٹھ جاتا ہے. ان اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھ کر شکر کرنے کا سلیقہ آتا ہے انسان کے پاس. حضرت مولانا عبدالحی غالباً رحمت اللہ علیہ کے بارے میں وہ سکھایا کرتے شکر کسے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کھانا جب دسترخوان کے اوپر بیٹھے تو کہا کہ دیکھو یہ کھانا اللہ کی نعمت ہے. اگر یہ کھانا تمہیں پیش کیا جا رہا ہے اور اگر تمہارا منہ کا ذائقہ اچھا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر اللہ نے نعمت بھی دی ہے اور منہ کا ذائقہ بھی اچھا ہے تو یہ دوسری نعمت ہے. نعمت بھی ہے, منہ کا ذائقہ بھی اچھا ہے اور تمہارا بدن بھی صحت مند ہے, تمہارا معدہ بھی صحت مند ہے کہ تمہیں کھانے کی اجازت ہے. نعمت بھی ہے, ذائقہ بھی اچھا ہے اور تمہارا جو ہے معدہ بھی اچھا ہے, کھلانے والا عزت سے کھلا رہا ہو. اگر آدمی کا ذائقہ زبان کا مزہ خراب ہو گیا ہو وہ نعمت کو استعمال نہیں کر سکتا. ایک آدمی کا معدہ خراب ہو گیا ہو وہ نعمت کو استعمال نہیں کر سکتا. ایک آدمی ذلت کے ساتھ کھلا رہا ہو اس آدمی نعمت کوئی نعمت نہیں ہے. اگر آدمی جوڑے تو 8-10 نعمتیں اس کے اندر بنتی ہے. ایک چھوٹا سا کھانا رات دن ہم کھاتے ہیں, رات دن کھاتے ہیں, لیکن ہائے میری قسمت کہ جب انسان کے سامنے کھانا آتا ہے اس کھانے کے وقت جو ہے دعا پڑھنا تو دور کی بات ہے. جب آدمی آدھا گھنٹہ تک جن نعمت کو اپنے ہاتھوں سے بھگوتا رہتا ہے, چورتا رہتا ہے, اور کھانے کے بعد اسی انسان کو اپنے پیدا کرنے والے کا شکر یاد نہیں رہتا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو سیکھنے کی, یاد کرنے کی ضرورت ہے, مانگنے کی ضرورت ہے. اللہم انی اسألک شکر نعمتک. چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وحسن عبادتک. صرف عبادت کی توفیق نہیں مانگی اللہ نے, اور صرف عبادت کی توفیق کے مانگنے کا حکم نہیں دیا ہے. اللہ عبادت کا حسن مانگتا ہوں, وہ سجدہ جسے تو پسند کر لے, وہ نماز جو تجھے پسند آ جائے, وہ عبادت جو تیری رضا کا ذریعہ بن جائے. اور حسن عبادت یعنی حسن والی عبادت اس کو کہا جاتا ہے جو سنتوں سے لبریز ہو, سنت کی ادائیگی کے ساتھ کی جانے والی. پانچویں چیز اللہ کے نبی نے فرمائی لسانا صادقا, سچی زبان کا سوال کرتا ہوں. یہ لفظ صادق جو ہے نا یہ قرآنی اصطلاح کا ایک لفظ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں, ایسے تو زبان جو ہے سچ بولے گی اور جھوٹ اس کے اندر شامل ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ رب العزت سے وَلِسَانًا صَادِقًا, اللہ میں آپ سے سچی زبان کا سوال کرتا ہوں. تو سچی زبان مانگی جاوے یعنی یہ ہے کہ اللہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ تیری مرضی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جو بھی کام میں کروں خالص تیری رضا کے ساتھ میں. آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَلْبًا سَلِيمًا, اللہ میں آپ سے قلب سلیم کا سوال کرتا ہوں. قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ قلب سلیم کہتے ہیں کہ اس قلب کے اندر پیدا ہونے والے جذبات بھی پاک ہو, خیالات بھی پاک ہو,
तमन्नाएं भी पाक हो, इरादे भी पाक हो, एहसास भी पाक हो, हर चीज पाक हो कि जब इस पाकी के साथ कोई दिल में अरमान आएगा तो वो सिर्फ अल्लाह की रजा के साथ अदा करने वाला बनेगा। पांचवी चीज, अब छठी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई, वक़ल्बन सलीमा व खुलुकम मुस्तकीमा, अल्लाह मैं आपसे अखलाक की इस्तिकामत का सवाल करता हूं। जो पहले मैंने आपसे कहा कि अखलाक कहते हैं दूसरों के लिए जीना। फिर आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरि मा तअलम, अल्लाह मैं आपसे तमाम भलाइयों का सवाल करता हूं। ये तो वो भलाइयां थी जिसको मैं जानता था, जो मेरे दिमाग के अंदर आई, मेरे दिल के अंदर आई कि ये अच्छाई है, ये अच्छाई है, ये अच्छाई है, इन सब का मैंने सवाल किया और उन तमाम भलाइयों का सवाल करता हूं जो तू जानता है। वो सब भलाइयां मुझे अता फरमा दे जो तू जानता है। व अस्अलुका मिन शर्रि मा तालम, और बहुत सारी चीजों की पनाह इंसान मांगता है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ए अल्लाह ये तो वो है जिनको मैं जानता हूं, लेकिन ऐसी बहुत सारी बुराइयां हैं जो मेरे इल्म के अंदर नहीं है, जो मेरी दस्तरस के अंदर नहीं है, लेकिन तू उन बुराइयों को जानता है। अल्लाह तू मुझे उन तमाम बुराइयों से बचा ले। इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब, तो तमाम पोशीदा राज़ों का जानने वाला है। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लाइन के अंदर अपने इन कलमात के जरिए से जो हमारी रहबरी फरमाई है, जिस तरीके से चलने के लिए कहा है, उस तरीके से हम चलने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी इंसान की मेहनत को ज़ाये नहीं करता, लेकिन मेहनत सही नहज के साथ होना चाहिए और सही तरीके के साथ होना चाहिए और अपने बड़ों की सरपरस्ती में होना चाहिए। मैं बाद मरतबा कहा करता हूं, जैसे देखिए मैं आपको समझाया, कोई बुरा मत मानना, हाँ साहब, कोई बुरा मत मानना। जमात में जाते हैं, एक अमीर होता है हमारा, अमीर साहब के साथ में गए, अब आपको पेशाब लगी है तो आप अमीर को ऑर्डर करते हैं कि उससे इजाजत लेते हैं? ऑर्डर करते हैं, अमीर साहब ये इजाजत नहीं है, इसको क्या कहते हैं? अमीर साहब मैं अभी आ रहा हूं। पिछले दौर के अंदर जो लोग 3 दिन में सवर जाया करते थे, बन जाया करते थे, वो अमीर की इताअत में। हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह एक मरतबा कपड़े धो रहे थे, कुर्ता आंग में से निकाल चुके थे, पूरा पूरा भीग चुका था, और किसी ने आकर कहा कि अमीर साहब आपको बुला रहे हैं, साबुन लगा हुआ कुर्ता वैसी पहनकर अमीर की खिदमत में हाजिर हो गए। हम तो अमीर को ऑर्डर करते हैं साहब, इसी तरह पीर साहब को ऑर्डर करते हैं। हकीकत में ऐसी छोटी बातें हैं जिन छोटी छोटी बातों की वजह से हम अपनी मेहनतें रियाजतें कर रहे हैं, लेकिन हम खड़े हो गए। बहुत अजीब अजीब हालात है साहब। अल्लामा इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहि रहमा के पास अल्लामा रशीद अहमद गंगोही इब्तदाई ज़माने के अंदर बैठे खाना खाने के लिए, तो साथ में और भी थे, तो मौलाना ने, हजरत ने उनको जो है दाल खसका के दे दी खाने के लिए, दाल खाओ, तो खा रहे थे। एक साहब और थे, कहा कि मियाँ तो तुमने बच्चे को बेचारे को दाल दे दी, तो अल्लामा इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने कहा कि ये शुक्र मानो कि वो दाल भी दे दिया, वरना वो इसके भी लायक नहीं है। अल्लामा रशीद अहमद गंगोही अलैहि रहमा ने कहा कि हजरत आपने सही फरमाया, मैं इसके भी लायक नहीं हूं। आबिदारी बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह के नेक बंदों के सामने हाजिर होने के लिए जो सलीका, जो तरीका होता है, उस तरीके को सीखा जाए, उनसे हासिल करने के जो रास्ते हैं उसको सही किया जाए। इंशाअल्लाह दिल की दुनिया के बदलने में कोई टाइम नहीं लगता, बस सिर्फ बर्तन सही होना चाहिए, बर्तन पाक होना चाहिए। ये चंद बातें मैंने आपके सामने पेश की। अल्लाह ताला मुझे सबसे पहले अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आपको भी जो है इन कही बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।